قصہ سنایا کرتے تھے. یہ قصہ سن سن کر جب بچے بڑے ہوتے تو کوئی صلاح الدین ایوبی ہوتا, کوئی نور الدین زنگی ہوتا, کوئی مجاہد ہوتا, کوئی غازی ہوتا, کوئی شہید ہوتا, کوئی اپنے دین کو بچانے کے لیے قربان ہوتا, لیکن کبھی بھی وہ دین کا سودا نہیں کرتا. کبھی وہ بریلی کا احمد رضا خان ہوتا, کبھی وہ دیوا کا سلطان ہوتا, کبھی وہ مارہرہ کا آل رسول مارہروی ہوتا. تو یہ جو سلسلہ تھا, تسلسل تھا قرآنی نقطہ نظر سے, ہم اس سے ہٹ گئے اور اپنے بچوں کی پرورش مشینوں کے ذریعے شروع کر دیا. تو اب ان کے اندر نہ ماں باپ کی عزت ہے, نہ بڑوں کا احترام ہے, نہ مسجد کا لحاظ ہے, نہ اذان کا پاس ہے, نہ محفل کی حیا ہے, نہ غوث کا پتہ ہے, نہ خواجہ کا پتہ ہے. یہ بچے لاپتہ ہیں. اگر آپ چلے گئے دنیا سے تو یہ جمعہ بھی آپ کی قبروں پہ آئیں گے نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں مرنے کے بعد یہ بچے لوٹ کر ہماری قبروں پر آئیں اور سورہ اخلاص پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, سورہ یاسین پڑھیں, سورہ رحمان پڑھیں, تو وہ اسی طور پر ہو سکتا ہے کہ قرآن کہتا ہے قصوں کو بیان کرو تاکہ ان کے اندر یہودیت اور عیسائیت فکر نہ آئے بلکہ قرآنی فکر آ جائے. واہ واہ واہ, بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جتنے مدرسے کے بچے ہیں وہ غور سے سنیں, اور بڑے بزرگ بھی سنیں, نوجوان بھی سنیں. آج موبائل پہ, اسکرین پہ بہت ساری باتیں, غوث اعظم کی کرامتوں کا مذاق اڑانا اور استہزاء کرنا آپ سنتے رہتے ہیں. اب بہت ماہر مولوی بھی آ گئے ہیں موبائل پر جو عقیدہ دیتے ہیں, عقیدہ کا بلکہ عقیدت مندوں کو وہ بد عقیدہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو قرآن سے ہم پوچھتے ہیں, پہلے تو آسان سی ایک بات سیکھ لیں کہ جو چیز نبی سے ایسی واقع ہو جو عقل میں نہ آئے, عادت کے خلاف ہو, خرق عادت ہو, اسے معجزہ کہتے ہیں, اسے معجزہ کہتے ہیں. اور وہی بالکل ویسے ہی عادت جو ہمارے عقلوں کے خلاف ہو, روز کی روٹین کے اگینسٹ ہو اور ولی سے واقع ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں. بس اتنی سی بات ذہن میں رکھیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے اور کہتے ہیں حضور شہباز لامکانی, پیران پیر, روشن ضمیر, ہم سب کے دستگیر, ولیوں کے تاجدار, آپ کا قدم ناز سارے ولیوں کی گردنوں پر. اور ہم تو ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جس کا سلطان معین الدین اجمیری ہے, وہ سر جھکا کے کہتا ہے حضور والا آپ کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ضرور ہے مگر میری آنکھوں اور میرے سر پر بھی ہے. پتہ چل گیا معین الدین اجمیری نے یہ عقیدہ دے دیا. معینی اجمیری چشتی وہی ہوگا جو دل سے غوث اعظم کو تسلیم کرے گا. بے شک بے شک. تو دیکھیں غالباً 3-4 منٹ ہو گیا ہے مجھے بولتے ہوئے, اور 5-10 منٹ سن لیں. زور سے بولیں سبحان اللہ. لوگ آئے اور کہا حضور ہم طاعون کے مرض میں گرفتار ہو گئے. ایک ایسی بیماری ہے جو مہلک ہے اور لوگ اس میں ہلاک ہو گئے, مر گئے. سارے لوگ آئے حضور کرم کیجئے, ہم مرتے جا رہے ہیں. حضور غوث اعظم نے فرمایا میرے مدرسے کے کنارے کنارے جو گھاس ہے وہ کھانا شروع کر دو, وہ کھانا شروع کر دو. اللہ کہتا ہے قصوں کو بیان کرو, میرے اچھوں کے قصوں کو بیان کرو تاکہ لوگوں کے اندر فکر, خیال, دھیان پیدا ہو, ایک شعور آ جائے کہ ولیوں کو سمجھنا کیسے. ارے سمجھو گے کیسے؟ عقل جب تک لگاؤ گے وہ سمجھ میں آئیں گے نہیں. ایمانی قلب پیش کرو تب غوث اعظم سمجھ میں آئیں گے. غوث اعظم عقلوں میں نہیں
نہیں بلکہ ایمانی تفکر اور قلب میں آنے والی ذات کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ تو لوگوں نے گھاس کھانا شروع کر دیا اور فرمایا میرے مدرسے کے کونے میں ایک کنواں ہے، اس کا پانی بھی پی لینا، گھاس بھی کھانا پانی بھی پی لینا۔ جتنے لوگ گھاس کھاتے رہے، پانی پیتے رہے، صحت یاب ہوتے رہے۔ مہلک مرض ہے، ہلاک کر دینے والا مرض ہے، مگر گھاس اور پانی کے پی لینے سے اللہ نے انہیں شفا یاب کر دیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ تو واقعہ ہے جو کرامت ہے غوث اعظم کی، یہ تو اپنے جتنے بیٹھے ہیں یہ تو مان لیں گے، مگر غیروں کو کیسے منوایا جائے جو ہمارے اپنوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن حدیث سے ہٹ کر ہے۔ ہم نے کہا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، یہ شہد کی مکھیاں ہیں جن کے پیٹ سے میں رنگ برنگ کا عرق نکال کر یعنی شہد نکالتا ہوں، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا صرف سنیوں کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، للناس سارے انسانوں کے لیے اللہ پیغام دے رہا ہے کہ شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے جو شہد نکلتا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے شفا ہو سکتا ہے۔ جو سارے ولیوں کا سردار ہے اس کے مدرسے کی گھاس اور اس کے کنویں کا پانی بھی موذی اور مہلک مرض کے لیے شفا ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سب زندہ باد، سب زندہ باد، بیٹھ جائیے۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس نے شہد کی مکھیوں کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا کہ جو پھولوں سے عرق لیں درود پڑھ کر تو ان کے پیٹ سے اللہ شفا نکال دیتا ہے، اور جو نبی کی آل ہوں، مولا علی کے لختے جگر ہوں، امام حسین اور امام حسن تک جن کی نسبت ہو، اور جو تمام ولیوں کے سردار اور امام ہوں، حضور محی الدین عبد القادر جیلانی، ان کے اشارے میں اللہ ضرور شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن سے آپ تقابل کریں واقعات کو تو پتہ چلے گا کہ غوث اعظم کی کوئی بھی کرامت، کوئی بھی واقعہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جب آپ نے ایک آیت کو حضور غوث اعظم کی ایک کرامت سے ملایا تو پتہ چل گیا کہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ ایک شخص آتا ہے جس کو دنیا المستنجد باللہ کہتی ہے، وہ آتا ہے اور کہتا ہے حضور کوئی کرامت دکھائیے نا، حضور کوئی کرامت دکھائیے نا۔ آپ نے کہا تیری منشا کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور میری منشا یہ ہے کہ مجھے سیب کی طلب ہے، مجھے سیب چاہیے۔ حضور غوث اعظم نے دست رحمت بلند کیا، بارگاہ خداوندی میں فوراً آپ کے ہاتھ میں 2 سیب آ جاتے ہیں۔ ایک سیب آپ نے المستنجد باللہ کی طرف بڑھا دیا اور ایک اپنے پاس رکھ لیا۔ جب اس المستنجد باللہ نے اپنے سیب کو چاک کیا تو اس میں دیکھتا ہے وہ سیب خراب ہے، اس میں کیڑے پڑ چکے ہیں۔ اور جب حضرت غوث اعظم پیران پیر شہباز لامکانی ہم سب کے دستگیر کے دست اقدس میں جو سیب ہے اسے چاک کیا تو وہ اندر سے بالکل فریش ہے، بالکل تر و تازہ ہے اور خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا حضور کیا معاملہ ہے؟ میرے ہاتھ میں جو سیب ہے وہ خراب ہے، آپ کے ہاتھ میں جو سیب ہے وہ بالکل فریش ہے، تر و تازہ ہے۔ حضور غوث اعظم کہتے ہیں کہ تیرے جو سیب اس ہاتھ میں ہے وہ ظالم کا ہاتھ
ہاتھ ہے اور یہ جو سیب اس ہاتھ میں ہے یہ ایک اللہ کے دوست اور مقرب کے ہاتھ میں ہے۔ اب پتہ چل گیا، ہمیں معلوم ہو گیا کہ اگر ہم نے ہاتھ کسی ولی کے ہاتھ میں دیا ہے تو وہ ایمانی پھل کو سڑنے نہیں دیتا ہے بلکہ یہاں بھی کامیابی نصیب کرواتا ہے، قبر میں بھی کامیابی دلوائے گا اور حشر میں بھی اس کی نسبت سے دیوانوں کو کامیابی ملتی ہے۔ اب ذرا غور کریں، توجہ دیں کہ جب ایک سیب ایک ظالم کے ہاتھ میں آیا تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اور حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں جو سیب آیا وہ تر و تازہ ہے، اور پوری روئے زمین پر کہیں بھی سیب کا سیزن نہیں ہے، بے موسم پھل ہے وہ۔ حضور غوث اعظم کی دعا سے وہ فوراً آ گیا۔ جب ہم نے قرآن میں دیکھا فلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مریم کی محراب پر جب حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل زکریا کی محراب پر موجود ہے، تو آپ کہتے ہیں مریم یہ کہاں سے آیا پھل جس کا سیزن نہیں ہے، جس کا فصل نہیں، جس کا سیزن اور موسم نہیں؟ تو حضرت مریم عرض کرتی ہے سنیں یہ کہیں اور سے نہیں آیا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی جانب سے آیا ہے، یہ میرے رب کے پاس سے آیا ہے۔ اب ذرا دیکھیں قرآن کہتا ہے جس کو میں چاہ لیتا ہوں بے حساب رزق دیتا ہوں۔ تو حضور اب ذرا آپ اندازہ لگائیں، غور کریں، مریم کو اس نے چاہا تو بے موسم پھل دے دیا، اور حضور غوث اعظم حضور غوث اعظم کو کس نے چاہا؟ حضور اگر میں ایسی باتیں کرنے لگوں، آج کے دور میں ہمارے خطیب عقیدت میں جوش میں آ جاتے ہیں تو وہ غوث اعظم کی کچھ کرامتیں ایسی سنا دیتے ہیں جو عوام ہضم نہیں کر پاتے، اور میں نے بتا دیا یہ عقل سے غوث اعظم کو نہ سمجھیں بلکہ ایمان سے سمجھیں، ایمان سے سمجھیں، کیونکہ قرآن میں صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے بلکہ ولیوں کا تذکرہ بھی ہے، نبیوں کا قصہ بھی ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہے۔ اس پر بھی غور کریں، مریم کی محراب پر جب بے موسم پھل آ سکتا ہے تو غوث اعظم کے ہاتھ میں بے موسم سیب بھی آ سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل غوث اعظم، عظمت غوث